جی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں انفع العمل ان تغیب فیہ عن الناس بالاخلاص، کہتے ہیں کہ تمام اعمال میں سب سے انفع یعنی سب سے زیادہ نفع دینے والا وہ عمل ہوتا ہے جو لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کے کیا جائے اور اس میں مکمل اخلاص ہو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کیا جائے اس میں مکمل اخلاص ہو، وہ آپ کو سب سے زیادہ نفع دے گا، یعنی اس میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات وعن نفسی کا بشہود المنہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کر کے ان اعمال کو بھولنے کی کوشش کریے، اچھے اعمال کو بھولنے کی کوشش کریں اور جو گناہ ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریے۔ تو مطلب کوئی بھی آپ نے اچھا عمل کیا ہے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو یاد ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے فائنینشلی تو چند روز کے بعد آپ ایسا ہو جائے کہ آپ واقعی میں آپ بھول گئے ہوں، تاکہ جب آپ اس آدمی سے ملیں تو ایسا ہو کہ جیسے آپ کو یاد ہی نہیں۔ اور منہ کہتے ہیں احسان جتلانے کو، کیونکہ اگر آپ کو یاد رہے گا تو پھر اس آدمی کے تھوڑا آپ احسان جتلائیں گے، اور جہاں احسان جتلایا تو وہاں پر اعمال زیرو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کسی کو ہیلپ کرنے یا کسی کے ساتھ اچھا عمل کرنے کے بعد احسان مت جتلائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے اچھے اعمال کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور پھر یا اذی یا اس آدمی کو تکلیف پہنچا کے، بلکہ اچھے اعمال کر کے بھول جائے۔ فلا تری فیہ نفسک ولا تری الخلق، اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہو کہ آپ جس سے ملیں، جس آدمی سے بھی ملیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھیے۔ کوئی بھی آدمی ہو، مطلب چاہے کوئی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا، جب آپ اس سے ملیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہم سے اچھا ہے، سمجھا؟ ایک گناہ گار ہے، زناکار بھی ہے، جتنا بھی فاسق مسلمان ہے وہ، آپ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ ہم سے پھر بھی اچھا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ آخرت میں اگر یہ جنت چلا گیا اور ہم دوزخ چلے گئے تو یہ جیت گیا، ہم ہار گئے۔ تو اس لیے وہ کہا گیا کہ ایز لانگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آدمی ایمان رکھتا ہے، جس سے ملے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہم سے اچھا ہے۔ اور یہ بہت اصولی بات ہے، بہت اصولی بات ہے۔ انفارچونیٹلی جو امراض ہم مسلمانوں میں ہیں اس میں ہاں یہ ہے کہ ہم ان سے اچھے ہیں، یہ تو بہت فاسق ہے، ہم اچھے مسلمان ہیں، یہ ہم سے کمتر مسلمان ہیں۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے، اہل تصوف نے خاص کر، کہ جہاں یہ سپیریورٹی کمپلیکس آیا کہ دین میں ہم ان سے اچھے ہیں، یہ ہم سے بدتر ہے، تو وہاں تمام اعمال وہیں ترقی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، ایمانی ترقی، روحانی ترقی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ نے سوچا کہ یہ آدمی تو فاسق فاجر ہے، یہ تو زناکار ہے، یہ شراب پیتا ہے، مسجد نہیں آتا، اور ہم الحمدللہ یہ سب نہیں کرتے، ہم مسجد جاتے ہیں، ہم روزانہ مسجد جاتے ہیں، ہم تو اس سے ہر معنوں میں اچھے ہیں۔ تو جہاں یہ خیال آیا وہاں پر تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمل یعنی العبرۃ بالخواتیم، بات تو وہ ہے کہ مطلب تمہاری زندگی ختم کیسے ہوتی ہے، اصل میں خاتمے کے اوپر ہے، تمام اعمال کا مدار خاتمے پہ۔ اب اگر اس کا خاتمہ، اس آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور آپ کا خاتمہ خدا نخواستہ
ایمان پہ نہ ہو تو وہ تو جیت گیا، آپ ہار گئے. تو جس کو ہم سمجھ رہے تھے وہ کیا تھا خمار کا شعر کہ ایک بے وفا نے ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان، ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان، رہ گئے سارے با وفا بیٹھے. رہ گئے ہاں ایک بے وفا نے، جس کو ہم لوگ بے وفا سمجھتے ہیں، ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان، رہ گئے سارے بے وفا بیٹھے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے اصل یہ ہے کہ جان آدمی کی کیسے آتی ہے آپ سمجھیں، تو اس میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بالمنہ جو ہے مطلب جو احسان آپ نہ جتلائیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جس سے ملے فلا ترا فیہ نفسک ولا تلخ، آپ جس سے ملے مخلوق میں کسی سے بھی ملے، ایز لانگ ایز وہ صاحب ایمان ہے، یہ سمجھیں کہ یہ ہم سے اچھا آدمی ہے. ایک پتہ نہیں کون تھے، حضرت سر سقطی تھے، ان کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، بڑا مشہور مقولہ ہے لیکن بہت مؤثر انہوں نے بات کہی. تو انہوں نے کہا کہ کسی صاحب نے ان سے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو کتا ہے، کتا نجس ہے، اس کا لعاب بھی لگ جائے تو آدمی نجس ہو جاتا ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا، یہ صاحب بتائیے کہ قرآن حدیث کی رو سے انسان افضل ہے، رائٹ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رائٹ، اور کتا جو ہے یہ تو بڑا نجس ہے، ان کو وہیں پر روک دیا. کہنے دیکھیے میں ایسا ہے، اگر انسان جو ہے نہیں انہوں نے کہا اگر ہم اپنے بات اگر ہم ایمان پر مرے تو ہم کتے سے افضل ہیں، اور اگر ہم ایمان پہ نہ مرے تو کتا ہم سے افضل ہے. اس وجہ سے کہ کتے کا تو سوال جواب نہیں ہوگا اور ہم سے سوال جواب ہوگا. اب آپ یہ تصور دیکھیے کہ اگر ہم ایمان پر نہیں مرے تو ہم کتے سے بدتر، کہ کتے کا تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ قیامت کے دن جو کافر ہیں وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے. مٹی جب یاد ہے ہم کتا ہوتے، ہم کچھ جانور ہوتے، ہم پرندہ چرندہ ہوتے، کہ اس دن تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا، اس کا پھر ان کو مٹی بنا دے گا. تو وہ یہ کہ یاد اتنی کنتو ترابا، کاش ہم کوئی جانور ہوتے کہ ہم سے آج سوال جواب ہی نہ ہوتا. تو نے کہا کہ اگر ہم ایمان پہ مرے تو ہم کتے سے افضل ہیں، لیکن اگر ہم ایمان پر نہیں مرے تو کتے سے بدتر ہیں. اب یہ تصور ہے دین میں مطلب انسان کا کہ اپنے کو افضل نہ سمجھے. بہت بڑی پرابلم ہم میں آپ میں یہ ہے کہ ہم افضل سمجھتے ہیں اپنے آپ، اندر کہیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے افضل ہیں، یار یہ بہت ہی دین سے دور، ہم اس سے اچھے. یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کینسر ہے، روحانی کینسر ہے. اگر اس کا علاج نہیں کیا تو یہ تکبر میں آ جائے گا. جہاں تکبر میں آیا تو صاحب آپ چاہے 5 وقت نماز پڑھیں، چاہے حج کرنے جائیں، وہ سب زیرو ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ جسے مولانا تھانوی صاحب کہتے تھے کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو پھیلتے مت رہو بس کرتے رہو اور ڈرتے رہو. تو یہ فرمایا فلا ترفی. اچھا اب سب دیکھیے یہ فرما رہے ابن قیم، دخل الناس النار من 3 ابواب، لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ 3 دروازوں سے جائیں گے. جہنم میں جائیں گے 3 دروازوں سے. نمبر 1 دروازہ کیا؟ بابو شبہتن اورثت شکن فی دین اللہ. ایک باب ہے، اس کا نام ہوگا بابو شبہتن. شبہ مطلب ڈاؤٹ.
دین کے کسی بھی معاملے میں اگر ڈاؤٹ ہے، اگر اس کو فوراً کلیئر نہ کیا گیا تو وہ شک میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور دین نام ہے یقین کا. شک اگر آ گیا تو کفر ہو گیا. اگر آپ کو شک ہے کسی بھی اللہ کے حکم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شک ہے، تو وہ جو ہے کفر ہو گیا. تو شبہ جو ہے یہ انسان کو اگر کلیئر نہ کیا گیا تو وہ شک میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے علم ضروری ہے. اس لیے قرآن حدیث کا علم ضروری ہے، کیونکہ شبہ آتے رہتے ہیں. سوال دیکھیے ہوتا ہے کہ پہلے سوال آتا ہے. اس کے 3 سٹیج ہیں. پہلے سوال آئے گا، سوال کا جواب آپ نے تلاش نہیں کیا تو وہ شبہ میں تبدیل ہو جائے گا، اور شبہ کا اگر علاج نہیں کیا تو شک میں آ جاتا ہے. اور پھر اگر شک ہے دین میں تو پھر وہ کفر ہو جاتا ہے. مطلب یہ چیز کہ اللہ رسول نے جو فرما دیا حق ہے، اس میں اگر شبہ ہو گیا نہیں یار مثلا سود ہے، سود کو یار نہیں غلط ہے، سود صحیح ہونا چاہیے یار، بالکل یہ غلط ہے یار، یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے. آپ قرآن شریف ٹھیک ہے قرآن شریف میں ہے، لیکن آج کل یہ چلے گا نہیں یار، آج کل چلے گا نہیں. حجاب ہے، ابھی حجاب وہ وہاں ریگستان اب اورلینڈو میں کہاں ہم اپنی بیگم سے کہیں حجاب کریں، غلط ہے یار. آپ نماز ہے ٹھیک ہے یار، وہ جب موقع ملے 5 وقت نماز کیا ضروری ہے، کہاں ہے بتائیے. اچھا آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے صاحب وہ شراب کا، ایک عجیب مسئلہ ہے وہ شراب کا. یہ ہے تو کہتے ہیں قرآن شریف میں نہیں. تو شراب اس لیے پی رہے ہیں، لٹرلی لوگ شراب پینے کہہ رہے ہیں صاحب قرآن کو ہم نے پورا دیکھ لیا، کہیں کہیں شراب کی حرمت نہیں، باقاعدہ شراب پی رہے ہیں لوگ، اس کے اوپر کہ صاحب وہ نہیں ہے. تو اب یہ شبہ کیا ہوا، اب یہ ان کا جو ہے ان کا یقین ہو گیا کہ شراب جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے، یہ مولویوں نے اس کو حرام بنا رکھا ہے. یہ تو علم اس لیے ضروری ہے صاحب کہ جیسی شبہ ہے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا، ورنہ ایک شک میں تبدیل ہوگا. شک ہو گیا تو صاحب یہ کفر ہو گیا. اب ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. وہ اس نے شاید ناصر بھائی سے بات ہوئی تھی، کسی سے بات ہوئی اسی موضوع پہ. اسی میں کل ایک صاحب کا ایک فون آیا، بہت قاری کا آدمی ہے، تو وہ کہنے ہم صاحب جلدی سے سوال یہ کرنا ہے کہ وہ صبر کے متعلق. اور انہوں نے کہا کہ صاحب ایک صاحب یا ہم پتہ نہیں کہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر عطا فرمائے. تو ایک صاحب نے حدیث بتائی کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی صبر کی دعا مت مانگا کرو، رائٹ، بلکہ دوسری حدیث میں حضور فرمایا عافیت کے لیے دعا مانگا کرو، عافیت کی دعا مانگو، صبر کی مت کرو. تو کیونکہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ عذاب بھیجے اللہ، تو دیکھیے ہم پھر صبر کریں، رائٹ. تو اب آپ سمجھے، تو یہ ایک کانٹرڈکشن لگ رہا ہے ہم کو. بتائیے ہم سے اس کا کیا جواب ہے، آپ بات سمجھے نا. تو اب اچھی بات اس میں یہ لگی کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے فون سوال کیا، کال کی کر کے سوال پوچھا. تو پھر میں نے کو بتایا کہ دیکھیے یہ دو ڈفرینٹ سچویشن متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل 2 ڈفرینٹ تعلیمات دی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ حضور فرمایا کہ اپنے لیے عافیت کا معاملہ کا سوال کیا. اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے عافیت چاہتے ہیں دنیا آخرت دونوں میں. عافیت مطلب ہے سیفٹی، مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو تمام ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھے، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے ہم کو. تو یہ کہ دنیا آخرت میں عافیت کو مانگے. تو یہ اب وہ جو دوسری حدیث ہے کہ بھائی صبر مت مانگو، رائٹ، وہ بھی صحیح ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی آپ یہ مت کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آپ بلائیں بھیجیے، پھر آپ دیکھیے ہم کیسے صبر کرتے ہیں. یہ تو حماقت کی بات ہے نا. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہاں یہ ہے کہ جو آدمی مصیبت میں ہے، تو وہ جو حدیث ہے نا، جو آدمی مصیبت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے. کوئی آدمی مصیبت میں پڑا ہوا ہے
وہ اس کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت وہ عافیت میں نہیں، اس وقت وہ مصیبت میں ہے. اب وہ مصیبت میں وہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے عطا فرمائے، جیسے قاشی میں فرمائے ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ جو آدمی صبر کسی کیلامٹی میں ہے، کسی ہارڈشپ میں ہے، وہ صبر مانگے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ ہم بس آپ سے صبر مانگتے ہیں. تو نے کہا یہ دو بالکل ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ تعلیمات ہیں. آپ سمجھیں؟ تو اب وہ کہنے ہیں صاحب یہ بات صاف ہو گیا. اب یہی بات نعوذ باللہ اگر آدمی کسی سے پوچھے نہیں اور علم حاصل نہ کرے تو اس کے دماغ میں یہ خناس چلا جاتا ہے کہ قرآن حدیث میں کانٹرڈکشن ہے. اور جہاں کانٹرڈکشن ذہن میں آیا تو پھر نعوذ باللہ اس کا جو دل کا لگاؤ ہے وہ قرآن حدیث سے باقی نہیں رہے گا. وہ کہے گا اس میں تو کانٹرڈکشن ہے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ باب الشبہتین جو ہے اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. تو دین میں شبہ نہیں ہونا چاہیے صاحب. جو شبہ ہے فون اس کو زائل کر لیں. جیسے ہم لوگ اوپن ہاؤس میں ایک ینگ لڑکا آتا ہے، بامبے کے ہیں لوگ، وہ بچہ ہی پیدا ہوا، ماں باپ میں طلاق ہو گئی، چھوٹا تھا تب سے آتا تھا، 4-5 سال کا تھا، اب وہ کوئی 24 سال کا ہو گیا. تو وہ اسلام چھوڑ کے وہ عیسائی ہو گیا. اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ الحمدللہ مسلمان ہے. تو کل پرسوں اوپن ہاؤس میں ہم پوچھے تھے یار وہ تمہارا چھوٹا بھائی کا خیال ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اماں نے دوسری شادی کر لی وہ چلے. کہ ہم دونوں بھائی ساتھ رہتے ہیں. پھر ہنس کے کہتا ہے بٹ وی آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. ہی گیٹس اپ ان دا مارننگ prays فجر then goes to work. I get up in the morning and you know how I left Islam. I'm Christian. Right? تو کہتا ہے وہ ہم جو ہیں وہ بچہ آتا نہیں پھر بھی آتا ہے اوپن ہاؤس میں بیٹھتا ہے، وہ سوال کرتا تھا. اب وہ جو ہے اس کے جتنے سوال ہیں وہ اس کے ذہن میں ایک دماغ میں آ گیا ہے کہ اسلام میں کانٹرڈکشن ہے. وہ جو سوال کرتا ہے تو وہ بالکل بچکانے ہوتے ہیں، بالکل اسلام کو. تو الحمدللہ جو بھی ہم سے بنتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ آفٹر اس کو اب وہ سوال کوئی نہیں کرتا، وہ بیٹھ سے سنتا ہے. لیکن الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں یہاں لا رہا ہے. اس کے سامنے ہی غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ یہی عیسائی جو ہے یہ مسلمان ہو گئے اور ہم اسلام چھوڑ کے ہم عیسائی ہو گئے. تو اس کے لیے دعا کرے. 24 سال کا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اچھا بچہ ہے تبھی آتا ہے. اب جس وقت میں شبہ تھا نا، اگر کوئی اس کو بات کر لیتا ماں باپ یا کوئی بھی تو شاید اس حد تک نہ پہنچتا. اللہ کی ذات سے یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا واپس دین میں. اچھا پھر دوسرا باب کیا ہے؟ دوسرا باب جہنم میں جانے کا یہ باب الشہوت اورثت تقدیم الہوی علی طاعتہ و مرضاتہ. دوسرا جو باب ہے جسے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہے باب شہوت، شہوت پرستی. وہ کیا ہے کہ صاحب جب آدمی کو شبہ ہوتا نا دین میں، اب اس کو دین کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے. جب دین اب نفس تو لگا ہوا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ شہوت پرستی کی طرف جاتا ہے. کیونکہ اللہ کی رضا کے بجائے وہ سوچتا ہے بھائی اپنا جو جسم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو. اب مسلمان وہ ہوتا ہے جو پہلے اللہ کے تقاضوں کو سامنے رکھتا ہے، جسم کے تقاضوں کو سیکنڈری کرتا ہے. جب آپ فجر میں آئے تو آپ نے اپنے جسم کے تقاضے کو سیکنڈری کیا، اللہ کے تقاضے کو مقدم کیا. ورنہ آپ کا جسم یہ کہتا ہے کہ بھئی سوتے رہو، یہ جسم کا تقاضا ہے. اور اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ نو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھاگو ٹائم ہو گیا چلو اڑو جاؤ. لیکن اگر شبہ ہے تو آپ مسجد میں کیوں آئیں گے؟ آپ الصلاۃ خیر من النوم.
تو یہ ایمان کا تعلق ہے نہیں، اللہ نے جو کہا ہے فلاح اسی میں، نجات اسی میں. تو جب شبہ ہوتا ہے تو آدمی جسم کے تقاضے کو مقدم کرتا ہے اور پھر اللہ کا تقاضا تو اس کے سامنے رہتا ہی نہیں، پھر شبہ ہو گیا. اب تیسرا جو باب ہے، دروازہ ہے جس سے لوگ جہنم میں جائیں گے، صاحب یہ بڑا خطرناک ہے صاحب. یہ ہے باب غضب، یہ غصے کا. غصہ کیا ہوتا ہے کہ اورثت العدوان علی خلقی، کہ آدمی ایگو میں یا غصے میں پھر لوگوں کے مخلوق پر ظلم کرتا ہے، مخلوق پر ظلم کرتا ہے کسی بھی وجہ سے. یہ جو مخلوق پر ظلم کرنا ہے صاحب، یہ تو 100% جہنم لے جائے گا. سب سے مشکل اور سب سے خطرناک جو باب ہے وہ یہی ہے. شبہ کا تو ازالہ ہو گیا، چلیے آپ صاحب ایمان بن گئے پھر سے الحمدللہ. آپ شہوت پرستی میں تھے، آپ نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ دونوں آسان ہے بھیا. لیکن مخلوق پر ظلم جو ہے نا، یہ سب سے ڈینجر ہے. آپ نے جس پہ ظلم کیا ہے وہ آدمی مر گیا، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اب معافی، اب آپ کو توفیق ملی ہے معافی کی، اب جو زندہ ہے ان سے تو آپ نے معافی مانگ لی، لیکن جو مر گیا ہے اس کی قبر پہ جا کر آپ تھوڑی معافی مانگیں گے، وہ تو مر گیا. تو یہ جو باب ہے یہ صاحب سب سے وہ کیا نام ہے خطرناک ہے. تو یہ جو چیزیں، اس کے بعد اب فرماتے ہیں 3 باب ایسے ہیں جن سے یہ 3 اصول ایسے ہیں جن سے آدمی جو ہے جس سے گناہ، جن کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، خطا ہوتی ہیں. وہ یہ پہلے گزرا ہے لیکن بہت ہی مختصر طور پہ بتا دیں. یہ 3 چیزیں صاحب جو ہیں، ایک تو وہ ہے کبر، دوسرا ہے حرص، تیسرا ہے حسد. کبر، تکبر، اور یہ جو حرص ہے، حرص مطلب لالچ، اور تیسری ہے صاحب حسد، انوی. کہتے ہیں اصول الخطایا کلھا ثلاثہ، کہتے ہیں یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں تمام گناہ ہوتے ہیں. ایک تو تکبر ہے، اور ایک ہے لالچ، اور تیسری ہے حسد. کہتے ہیں یہ اصول ہے. کہتے ہیں الکبر هو الذی اصار ابلیس الی ما صارہ، یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے ابلیس نے وہ کیا جو کچھ اس نے کیا. ظفر بھائی وہ کیا تھا؟ 5ویں کی آیت کیا ہے بتائیے؟ کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابھی بتائیے 5ویں. ہاں، ابا واستكبر وكان من الكافرين. خلقته من نار وخلقته من طين. اب یہ تکبر، خلقته من نار، خلقتنی من نار وخلقته من طين، کہ ہم تو سپیریئر ہیں، ہم کیوں ان کو سجدہ کریں؟ آپ نے ہم کو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. اب یہ تکبر ہے. اور جب مسلمان سجدے میں نہیں گرتا ہے 5 وقت، یہ تکبر ہے. نماز نہ پڑھنا 5 وقت، یہ تکبر کے علامت ہے. دیکھیے صاحب، ایک ناصر ایک آیت کل پڑھی، واقعی میں بار بار 5ویں پڑھی ہے، تب سے یہ آیت گونج رہی ہے دماغ میں کہ کیا پیاری بات اللہ فرمائے. قرآن میں فرمایا وما عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. اللہ فرمایا ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس. ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اوپر جو نازل کرتے ہیں وہ خزانے تھوڑے تھوڑے، بقدر معلوم، جتنی ضرورت ہے اتنی ہم خزانے نازل کرتے ہیں. ورنہ خزانے تو ہمارا بھرے پڑے. کیا پیاری بات ہے. آپ سمجھیں، ہر چیز خزانے اللہ کے پاس، لیکن صاحب وہ تھوڑے تھوڑے کرتا ہے. کون سی سورہ ہے؟ یہ 14 پارہ.
14 पारा, ये सूर्य नहल है ना, सूर्य, चलिए मैं दोबारा देख के बता देता हूँ, मैं आपको दर्स के बाद बता दूंगा। तो ये है साहब, अब गोया जितने खजाने हैं सब अल्लाह के, तो तकब्बुर गाएगा, देखिए ना, तकब्बुर किस बात का। तो जो आदमी 5 वक्त सजदा नहीं करता अल्लाह के आगे, वो सिर्फ तकब्बुर की वजह से। अगर आप में ह्यूमिलिटी है तो अल्लाह को नहीं आपने कैसे कह दिया। जैसे वालिदैन मुताल्लिक़ फरमाया कि बच्चे के लिए कतई जायज नहीं है कि वो माँ बाप को कभी भी नहीं गए, वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से तुमने नहीं कैसे कहा। मतलब कोई भी माँ बाप आपने बेटा जाकर फला चीज ले आओ, चलो पानी ले आओ, नहीं हमारे नहीं चाह रहा। अरे ये गुनाह कबीरा हो गया कि तुमने माँ को बाप को नहीं कैसे कहा। क्योंकि उनके इतने एहसानात हैं कि जिंदगी भर तुमको पानी पिलाते रहो तो वो तुम 10 बरदान नहीं हो पाओगे। तो तुमने नहीं कह, माँ बाप को नो कहना, ये अल्लाह ने फरमाया वला तनहरुमा, कभी भी माँ बाप को नो मत कहना। ये कुरान शरीफ में, देखिए जिन चीजों का हुक्म कुरान शरीफ में है वो तो गुनाह कबीरा हुए ना। तो वकुल्लहुमा कभी ना, तो जब माँ बाप के इतने एहसान हैं और उनको नो कहना गुनाह कबीरा है, तो अल्लाह के जो एहसान है, किताब खजाइन हमने दिए, तो वही अल्लाह को नो कहना कि हम नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। अरे तुम नमाज नहीं पढ़ोगे ये तो गुनाह कबीरा हो गया। तो ये तकब्बुर की वजह से होता था। तो जहन्नम में तो उसूल खताया जो है, गुनाहों के उसूल, उनमें एक है तकब्बुर, दूसरे है क्या नाम है लालच, और तीसरा है हसद। अच्छा, अब वो ये लालच क्या था? लालच की वजह से हजरत आदम जो है ना जन्नत निकाले गए थे। वो लालच की वजह से निकाले गए। कहता उसका जॉन का शेर के गर्दन झुका के बात करो, गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो जन्नत से। गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो जन्नत से। तो इनको जो निकाला गया था जन्नत से, वो सिर्फ लालच की वजह से कि अच्छा अल्लाह ने सब कुछ तो दे रखा है, वो एक पेड़ को चखे तो देखो उसका मजा कैसा है। अब ये लालच थी, हमारा सब कुछ तो है, अंगूर भी है, सेब भी है, सब कुछ तो भरा हुआ है जन्नत में, वो एक बस लालच है। लालच बुरी बड़ा है। और तीसरा क्या है, वो हसद है। वहुवा अल्लज़ी जर्रा अहदन मिन आदम अला अख़ीह, और ये वही हसद है कि पहला जो कत्ल हुआ था, नहीं वो हाबिल काबिल का, वो भी साहब हसद पे हुआ था कि ये हमसे अच्छे क्यों हैं। और दुनिया में हम आज अक्सर जो है जो जिंदगी खराब कर रहे हैं वो हसद की वजह से कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम उसके पास वो हमसे अच्छा क्यों है, उसके पास गाड़ी क्यों अच्छी है, वो हमारा भाई हमसे ज्यादा क्यों वेकेशन पे जाता है, आज वो यूरोप क्यों चला गया, चलो हम भी चलेंगे। आपसे जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, एक बहुत पहले 20 साल पहले निकाह पढ़ा यहाँ पर ऑरलैंडो में, तो साहब वो उन साहब की जो माली हैसियत थी वो बहुत मामूली थी, बहुत मामूली। उन्होंने जो शादी की वो 5 स्टार होटल में अपनी बच्ची की, और इतनी ग्रैंड की कि मैं सर खुजलाने लगा कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे बात। और एक है, हम आपको जानते हैं, एक अंदाजा है कि भाई आप मिडिल क्लास के हैं, या एक आप शादी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल टोपी सबकी घुमा दी। तो इत्तेफाक की बात यह कि मैंने वो निकाहनामे पर दस्तखत करना मैं भूल गया, तो दूसरे तीसरे उनका फोन आया, कहते अरे हमसे वो आपको दस्तखत है, माफी मैं भूल गया। वो आए तो
میں نے کہا یار اصل سے میں بے تکلفانہ تعلقات ہے. میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے تو بہت کر دیا, یہ کیا کہاں سے مسئلہ ہے؟ اور میرا یہ کہنا تھا کہ وہیں بیٹھ گئے اور یہ کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہوگی. کہنے لگا کہ حافظ صاحب بس کیا بتایا آپ کو, بالکل پیسے نہیں ہیں. پھر کیا کہنے لگے کہ بس بیگم نے جو ہے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا تھا, بس ان کو یہ تھا کہ صاحب فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے کی, فلاں نے ایسی کی, ہم کو تو فلاں ہوٹل میں کرنا ہے, ہم کو تو فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تو ہم نے پھر پیسے کہاں سے لائے آپ؟ کہنے آپ سے جتنے ہمارے کریڈٹ کارڈ تھے سب میکس کر دیے, اب ہم اس پہ سود دیتے رہیں گے. ہم نے کہا باپ رے باپ, ہم نے کہا بیٹی کی شادی کے چکر میں آپ نے یہ گناہ لیا آپ نے, اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کیا کتنوں سے پرسنل ادھار لیا کیا. صرف اس لیے کہ بیگم نے کہہ دیا کہ فلاں کی بیٹا ہم اس سے اچھی کریں گے, آپ اس کے مقابل تو کریں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا؟ لوگ تو کھانا کھا کے ڈکال کر چلے گئے, آپ کو اچھا کھانا ان کی شادی میں اتنا خراب تھا کہ ہم نے گھر پہ آگے کھانا کھایا. یقین سبھی کا یہ حال تھا, کیونکہ وہ 6 بجے کا وہ آ گیا تھا کھانا, رات کے 11:45 پہ انہوں نے کھانا سرو کیا تھا. مطلب وہ 6 گھنٹے وہ اپنا ہی وہ تھے نہیں مکاتی بھیا نا, آپ کو مکاتی بھیا نا, تو میں نے مکاتی بھائی نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہنے حافظ صاحب ادھر آئیے. ہم کہنے 6 بجے نے بلا لیا, اور کہنے وہ کھانا تو گرم ہوتا ہے. کہنے لگا اب اگر آپ وہ چکن کو وہ جو تھے بہاری کباب وغیرہ جو بھی تھے, کہنے لگا آپ اس کو کرتے رہیے تو اس کا ایک ٹیکسچر ہوتا ہے کہ اب وہ تقریباً 6 گھنٹے تو وہ گرم ہو رہے تھے تو وہ سخت ہو گئے. وہ جو قورمہ تھا اس کا جو مسالہ تھا وہ جل چکا, جو بریانی کے چاول تھے سخت پھنس گئے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا معاف کریے کل رات کو تو میں نے کھانا گھر پہ آ کے کھایا آپ کے, اور آپ نے اتنے جو پیسے خرچ کیے یہ کس پر کیے؟ صرف وہ ڈیکوریشن پہ. وہ کہنے لگے تو ایک یہ جو خبط تھا اس کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے, حسد کی وجہ سے. اور لوگ یہ کہتے ہیں اپنی بیگم پر وہ رکھتے ہیں کہ بیگم ہے کریے. ارے بھائی اگر الرجال قوامون علی النساء, اس آیت کو کیا نکال دیا جائے کہ بھائی الرجال قوام, اگر آپ مرد ہیں تو آپ مردانگی دکھائیے, آپ بتائیے کہ دیکھو یہ ہمارا صاحب بجٹ ہے, ہماری یہ حیثیت اسی میں کریں گے. دنیا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں صاحب, ایک تکبر, ایک لالچ, اور تیسری حسد. ابن قیم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں اصول ہیں خطایا کے, مطلب گناہوں کے. جو گناہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان تینوں کی طرف ہی راجع ہوتا ہے, تکبر, حسد اور لالچ. یہ 3 اصول ہیں. مطلب بڑا سمجھتا تھا میں. ہمارے جو ہمارا کلچر ہے انڈو پاکستان, اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں, زار, زان اینڈ زمین. 3 چیزیں, زار, زان, زمین. جہاں بھی کوئی برائی ہوگی نہیں ویسا ہوگا. حقیقت بھی ہے. ہاں صحیح ہے. تو یہ مدارج السالکین میں تھا, ہم لوگ باب الادب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, باب الادب, ادب کا معاملہ جو ہے. تو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت ہو یا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو, وہ بغیر ادب کے تصور نہیں ہے. اس کا تصور ہر چیز میں ادب ہے. ہر چیز, اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, بات چیت کرنے میں, سونے میں, اٹھنے میں, عبادت میں, سب میں ادب ہے. اب یہ دیکھیے
یہ تو ایک عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تھا، میں اس کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پچھلے ویک میں نے پڑھا تھا لیکن پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ من تحاون بالادب عوقب بحرمان السنن. انہوں نے فرمایا جو آدمی با ادب نہیں ہے، تو با ادب جو آدمی نہیں ہے تو وہ سنتوں سے محروم رہتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے سے محروم رہتا ہے. جو بھی جس میں ادب نہیں ہے وہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے میں محروم رہے گا، کرنے سے محروم رہے گا. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. بے ادب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو نہیں کرتا ہے. ومن تحاون بالسنن، اور جس نے سنتوں کو کی حقارت کی تو عوقب بحرمان الفرائض، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو فرائض سے اللہ تعالیٰ دور رکھتا ہے. ومن تحاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ، اور جس نے فرائض کی حقارت کی، فرائض کی حقارت کی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی معرفت سے محروم رکھتا ہے، معرفت نہیں ملتی. تو اس میں یہ ادب سے صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوگا تھا. تو اسی لیے صاحب ادب سب سے اہم ہے. ایک اللہ والے نے کہا الادب فی العمل علامت قبول العمل. انہیں فرمایا کہ اگر آدمی میں ادب ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا عمل قبول ہوا. با ادب جو ہے آپ تو اس میں کہ آپ کا عمل قبول ہوا. جیسے ایک مطلب ایک گروپ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس میں بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے، سب لوگ تھے. تو کوئی کسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے، تو ان میں سے ابتدا کی ایک ینگ صحابی نے، تو نبی پاک نے وہیں روک دیا. کہنے یہ بتائیے جب سب بڑے بیٹھے ہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ جب سب بڑے آپ کے بیٹھے ہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ خاموش رہیے. یہ بے ادبی ہے. جب بڑے بیٹھے ہیں تو چھوٹے خاموش ہیں. ابتدا کرنی چاہیے جو بڑے لوگ. ایک مطلب ایک صاحب جا رہے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو چونکہ والد تھوڑے بوڑھے ہو گئے تو یہ صحابی تھے، یہ تیز تھے، یہ نوجوان تھے. آگے حضور نے کہا ادھر آئیے، والد کے ہمیشہ پیچھے چلا کریے. یہ بے ادبی ہے کہ بیٹا باپ سے آگے چلے. ٹھیک ہے آپ جوان ہیں لیکن جوان آپ کو آپ کے والد نہیں کیا. جب آپ چلیں تو آپ پیچھے چلیں. اکثر مجھے حدیث یہ آج بھی میں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ باپ بیٹے کسی اترے اور نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور والد صاحب دھیرے آ رہے ہیں، بیٹا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آ گیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس وقت ان کو تنبیہ کرتے کہ نہیں آپ اپنے باپ کے پیچھے. اب یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ الادب فی العمل علامت قبول عمل، کہ ہر عمل میں جب ادب ہوتا ہے تو علامت ہوتی ہے کہ اب اس کا عمل قبول ہو جائے گا. پھر فإن اللہ سبحانہ حیّ الانسان لقبول الکمال بما اعطاہ من الاہلیت والاستعداد. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان میں کیسے کمالات رکھے ہیں. کمالات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں استعداد رکھی ہے انسان میں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو جیسا بنانا چاہے ویسا بنا سکتا ہے. انسان جیسا اپنے آپ کو بنانا چاہے ویسا بنا سکتا ہے. الذی جعلھا فیہ کامر کناس فی الجنات فعلمہ مکنہ. اب کہنے دیکھیں جیسے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر فرمایا قد افلح. اب دیکھیے قد افلح ہے انسان، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو اللہ کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے روح میں جسم میں روح رکھی ہے، اور روح کو ایسا رکھا ہے وہ بالکل بیلنس ہے. بیلنس مطلب یہ کہ انسان اس کو جیسے استعمال کرنا چاہے ویسے استعمال کر لیتا ہے. اب اللہ کا فَأَلْهَمَهَا، پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھ دی. ایک ہے کہ یہ فسق و فجور کی، گناہوں کی، یہ قوت ہے کہ گناہوں کی، اور دوسری صاحب قوت ہے تقویٰ کی. ابھی دو اپوزٹ ہیں، گناہوں کی بھی ہیں صاحب تقوی کی ہیں، دونوں یہاں پہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب کیا، اب دیکھیے عقل دی نا، تو اللہ کہا قد افلح من زکاہا، یہ انسان کا کمال ہے. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنی صفائی کی. زکی تزکیہ مطلب گناہوں سے اپنے آپ کی صفائی کی. اور وقد خواب، وہ آدمی تباہ ہو گیا. من دساہا، جس نے اپنے اپنی مطلب نفس پرستی کی. تو یہاں پہ ابن قیم فرمائے دیکھو قد افلح ہے اور وقت خواب ہے کہ انسان ایسے مجموعے کمالات ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آپ چاہیں کہ تو نماز پڑھیں، آپ چاہیں نماز نہ پڑھیں، یہ پورا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کو بلیم مت کریے گا. اللہ نے کہا ہم نے وہ کر دیا جو اس کو ہم کرنا تھا، جسم دے دیا، اس میں عقل دل سب کچھ دے دیا، اس میں روح دے دی، اس میں یہ کیا نام ہے نفسی وما سوا سب دے دیا، اور سب پہ بادشاہ بنا دیا عقل کو. اب ایسا کہ اب قد افلح، اب جیسے تم اپنے وہ کرو گے کیا نام ہے فیصلے کرو گے اپنے لیے، ویسا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ. تو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اس آیت پر تم سوچو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجموعہ کمالات بنایا. اب دیکھیے مثال کے طور پہ اگر انسان جو ہے اس میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کرے، جیسے نا قرآن شریف ہے، اب اس میں اللہ کا نام ہے، اس کو زمین پر پھینک دینا، آپ سوچیے یہ بے ادبی ہے. آپ سنیں قبلے کی طرف پیر پھیلانا بے ادبی ہے. ابھی ادب مثال کے طور باتھ روم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف تشریف لائے تو کہا دیکھیے جب آپ لوگ باتھ روم بنائیں تو نہ قبلے کی طرف ہو، نہ آپ کی پشت قبلے کی طرف ہو. اب یہ ادب ہے. قبلہ کہاں، وہ کہاں ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ سب مکے میں. مدینے میں بن رہے ہیں باتھ روم، گھر بنے گھر میں باتھ روم، تو نبی بھائی ایسے باتھ روم بنوائیے گھر کے قبلے کی طرف نہ رخ ہو نہ پشت ہو. کیوں؟ صرف ادب اس حد تک ہے کہ بھائی وہ قبلہ ہے، ہم لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں. آج کل جو مسلمان ہیں وہ قبلے کی طرف فضول میں پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں، فضول میں. ارے بھائی تم دوسری طرف کر لو. گھر مل جاتے ہیں اگر چوائس نہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے. اگر چوائس نہیں ہے تو یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا کیا ہے. لیکن اگر اختیار ہے تو ایسا نہ کریے، اگر اختیار ہے تو ایسا نہ کریے. میں بھی دراصل یہ ڈر رہا تھا جب ہم نے یہ گھر لیا تو سوچے تھے اللہ کرم ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے وہ ایسے قبلہ یہ بات ہونے کے اللہ کے بچ گیا جی صحیح ہو گیا. لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں، آپ میں اختیار ہے، انجینئر کے ساتھ بیٹھ کر نقشہ بنا رہے ہیں، تو پہلے قبلہ دیکھ لیں، اس کو بتا نہیں بھیا ہم کو ایسے چاہیے. بات باڈی کو ایڈجسٹ کر لیجیے تھوڑا سا، اگر ہو سکتا ہے تو کر لیں، اگر ہو سکتا ہے تو کر لیں. قرآن سے جیسے آپ بتائے نا کہ نیچے پھینک دیا ہے، اس میں زمین پہ رکھ دی، ان کو علم ہی نہیں ہے تو کیا وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اس کو کیا پیر اس طرف قبلے کی طرف گئے، اس کا علم ہے ہی نہیں. عجیب بات، ان سے کہیں کہ یہی $100 اگر پڑا ہو زمین پر تو آپ فون اٹھا لیں گے، پیر لمبے کر لیتے آپ کہیں گے اس کے ڈالر کی جگہ والٹ ہے، زمین نہیں ہے. زمین کی چیز نہیں، یہ والٹ میں اختیار ہے.
$100 पड़े। हज़रत एक साहब ने करे माफ़ ज़मीन पे देखा, एक साहब ने कुरान शरीफ रखा था, मेरे ब्रदर वो उनके लिए ले लिया है रखने के लिए, ऊपर कोई बेदबी है नीचे का कुरान को रखना, बेदबी ऊपर रखनी, कहते ब्रदर दे नो हाँ। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं इसको कुरान को ऐसे जोर से फेंकूँ तो तुम्हें कुछ महसूस होगा? हाउ कैन यू डू दैट? बेदबी कुरान को ऊपर फेंकना भी बेदबी है, वो महसूस क्यों लगे, कैसे कुरान को फेंक ही सकते आप? तो ये शायरुल्लाह, कुरान शरीफ तो शायरुल्लाह है ना, तो शायर जो है साहब उसकी बेअदबी जो है वो तो हराम है, समझते नहीं। तभी तब अल्लाह का अज़ाब आया, जब अदब खत्म हो जाएगा तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो आजकल जो जिन लोगों के आप इशारा कर रहे हैं उन लोगों में अदब नहीं, अदब नहीं। और सबसे बुरा लगता है पैर लंबे कर लेते हैं, ऊपर राशि पड़ रहा है। जी जी कल्चर में नहीं है जी शर्म है जी। इसमें बस डॉक्टर साहब जो थोड़ा जो चीज़ हम लोग भूल गए, जो हम लोगों ने बुजुर्गों ने की, हम लोग नहीं करते, कि हम लोग अपनी जो कल्चर है, जो हमारा अपना इस्लामी कल्चर, उसको न छोड़ें। आप हम लोग अमेरिका आगे इतने मुतासिर हुए कि हमारे बच्चों में वो चीज़ है नहीं। हालांकि हमारे आबा अजदाद हिंदुस्तान आए थे लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अदब वगैरह छोड़ा नहीं। तो आज हमारा जो कल्चर है हिंदुस्तान का, मुसलमानों का, वो फिर भी बेहतर है, आज भी बेहतर है, पहले तो बड़ा अच्छा था। हम जब अमेरिका आए तो हम लोग इतना चमक धमक देख के आए कि हम सब भूल गए। तो इसलिए हमने अपने बच्चों, जब बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो बहुत फख्र महसूस करते हैं कि ये जो है उर्दू बोलते नहीं, ये मादरी जुबान नहीं बोलते, ये अदब आदाब सिखाते नहीं। अब देखिए ना, हम लोग जब छोटे थे, अगर कोई मेहमान आता था, आप बताइए, अब सत्तार भाई आप तो हैदराबाद के, आप लोग, आप तीनों, कि आप लोग भी लाहौर पंजाब जहां से भी होता था, तो एक अब्बा ने हुक्म दे रखा था कि कोई मेहमान आए तो आप आके बैठेंगे। अब याद है ना, अगर हम बड़े बात कर रहे, हम कोने में बैठे हुए और उठ के जा नहीं सकते थे, क्योंकि अब सिर्फ आपको बैठ के ऑब्जर्व करना है कि अब्बा और बड़े जो हैं वो कैसे बात कर रहे हैं। उसको समझ में बात नहीं आती थी हम क्यों बैठे रहे भाई, इल्ला कि खेलने वाले का वक्त है तो ऐसा नहीं कर, हम लोग चले आते थे कभी। लेकिन अब्बा का ये था, अभी भी हिकमत होती बाप की कि भाई इसको खेलने का वक्त है, इसको मत रखो। लेकिन आमतौर पर तो ये था, अब बैठो, अब वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो होता था। अच्छा, बड़ों में भी बड़कपन था कि जो बातें करते तो कायदे की करते थे और फिर ये अगर चाय पानी कुछ भी है तो तारिक उन्होंने कहा चाय, तारिक अम्मा का चाय। अब ये जो था, इससे अदब आया। अब आज क्या होता है कि जैसे मेहमान आते हैं तो वो बच्चे दोनों जरा कहाँ गए, या अगर है भी तो फोन पे है, जिस्मानी तौर पे आपके सामने है, ज़हनी तौर पे नहीं, ज़हनी तौर पे वो किसी दूसरी दुनिया में। तो अब हम लोग यहाँ तक कि खाने के वक्त आप देखिए बेअदबी है फरीद भाई, बड़े अब देखिए क्या नबी पाक ने फरमाया, नहीं वो जैसे ये दीवार है ना, तो अगर हम लोग खाना ऐसे खा रहे तो सहाबा ने फरमाया कि मुसलमानों को इस बात को बहुत उसको मकरूह जानते थे कि आप खाना खाएं टेक लगा के। मुसलमान हमेशा खाने की तरफ झुक कर खाते थे और खाने के दौरान बेजरूरत बात नहीं करते थे। आज हम लोग अपने बच्चों को देते हैं फोन, वो खाना खा रहे हैं और फोन देख रहे हैं। आप उनसे कहें कि भाई ये गलत है बात, तो उनके समझ में नहीं आती। वो माँ बाप को तंग नहीं करते ना बच्चे, हाँ, फोन दे दिया तो रिलैक्स। वो जी एक साहब ने ही कहा कि कम से कम इससे बच्चे खा तो लेते हैं अब ये थोड़ी सी समझ की बात है, थोड़ी दिक्कत, मैंने कल ही बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं। जी जी वही देखो तो इसलिए बच्चों का हौसला है, ये बच्चों को हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम खुद लाए उन्हें, उनका तो कसूर ही जी जी उनका कसूर नहीं।
हमारा بالکل. پر یہ کہ ہم لوگ بھی دیکھیں جو پاکستان ہندوستان آئے تھے آج سے عرب جو لوگ تھے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جب آئے تو وہ ہندوستانی کلچر سے متاثر نہیں ہوئے تھے. وہ اپنے کلچر میں کو بڑا فخر تھا, اپنے دین میں فخر تھا, تو وہ اپنے نا جمے رہے. اور یہ ہوا کہ صاحب انہوں نے اپنا کلچر بدلا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ مصر دیکھیں, ایجپٹ کی زبان کبھی عربی رہی نہیں. عربی وہ جو ایجپٹ ہے وہ تو عرب نہیں ہے نا, وہ تو افریقن نیشن ہے, اور اس کی تو زبان عربی کبھی نہیں رہی. لیکن آج سب عرب بولتے ہیں, عربی بولتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام جب گئے تو انہیں اپنی زبان بدلی نہیں, عربی میں خطبہ دیا, عربی میں بات کی. تو آج دھیرے دھیرے کر کے پورا ملک عربی داں ہو گیا. آج ہم مصریوں کو کہتے ہیں کہ صاحب عربی, بلکہ جتنے ملکوں میں عربی بولی آتی ہے سب سے فصیح مجھے بولی آتی ہے وہ مصر کی بولی آتی ہے. ختم ہو گئی. ہاں وہ سب سے ختم ہو گئی. اس کو کون جانتا ہے؟ قاری بھی مصری ہے جاتا ہے. اس لیے تو یہ کہ جو آباء و اجداد تھے ہم لوگ کے, ان کو فخر تھا اپنے دین پر. اپنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ صاحب یہ جو برٹشرز آئے, ہم لوگ کیا ان سے ہم لوگ اتنے متاثر ہوئے جب ان کے لینڈ میں آئے تو سب سے پہلے کام ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اپنا کلچر, اپنی تہذیب, اٹھنا بیٹھنا, نشست و برخاست, اس کو انفیریئر جانا اور ان کو سپیریئر جانا. اب ہمارے بچے جو ان کی طرح جب نشست و برخاست کرتے ہیں تو ہم کو اندر سے فخر ہوتا ہے. ہمارے بچے بالکل انگریز ہو گئے ماشاءاللہ. یہ اندر ہے کہ ہم لوگ سے متاثر ہیں ان سے. ایکسنٹ تو چلے اس ملک کا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تمیز اور تہذیب تو رہے, کلچر رہے. دین کی وجہ سے ہوا تھا جی, پیسے کی وجہ سے. جی صحیح کہہ رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جی عام طور پہ جو سارے کینیڈا میں چلے ہیں, جو پنجابی ہیں وہاں سکھ ہیں. جی کبھی بھی کوئی سکھ, سکھ بچہ جو ہے وہ سکھ, بہت اچھی بات آپ نے, بہت اچھی بات ہے. سکھ میں ہمارے یہاں پہ جو پٹھان ہیں, پٹھان عام طور پہ میجورٹی وہ اپنے بچوں کو پشتو ضرور سکھاتے. صحیح کہہ رہا ہوں. وہ میں نے دیکھا ہمارے بیٹے کے ساتھ اس کا دوست, اتنا مشکل اس بچے کو, چھوٹے چھوٹے بچے کو, تو وہ لیکن پنجاب وہ کبھی بھی انگریزی نہیں بولتا. وہ ڈاکٹر ہے, اپنے بیٹے کے ساتھ انگریزی نہیں بولتا ہمیشہ. جب وہ بڑے ہو جائیں گے ہر ایک کو انگریزی آ جائے گی, لیکن اپنی زبان پہ. ہمیں یہ جو ہمارا سینٹرل ہمارا ہے نا جی انڈیا, اس کے لوگ ہی ایسے ہیں. جی جی وہ بدلتے رہتے ہیں. جی ساؤتھ میں سہمت باندھتے ہیں, اس میں ٹائی لگاتے ہیں. جی ہاں, ہمارے ساؤتھ میں کیرلا وغیرہ, ہاں وہ اوپر شرٹ پہنتے کیرلا وغیرہ میں اور ٹائی لگائیں گے, اور نیچے تہمت ہوگی لنگی. کیا کہا ہے؟ اچھا بینک کا مینیجر ہوگا, دونوں چیزیں ہو گئی, انگریز بھی ہو گئی, دیسی بھی ہو وہ نیچے لنگی. بیڑی آتی تھی اس پہ پکڑا بیڑی آتی تھی, بیڑی اور بیڑی میں منوگرام تھا, ٹائی لگا ہوا. ٹو ان ون, دونوں ہو گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب. تو ابن قیم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ادب ہے, ادب جو ہے وہ اگر انسان اختیار کرنا چاہے تو اس میں یہ ملکہ ہے, اور اگر وہ بے ادب بننا چاہے تو اس میں یہ ملکہ اللہ رکھا ہے. وقد خاب من دساہا. تو تزکیہ نفس میں ادب کا بہت بڑا اثر ہے. تزکیہ نفس میں ادب کا بہت اثر ہے. اور اب نرمی سے بولنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی یہ ادب ہے, آپ نرمی سے بول لیجیے, اس میں کیا یہ ادب ہے. یہ مطلب کسی کو جھڑکنا, اور یہ ایک شعر یاد آ گیا تھا, ہے تو دوسرے موضوع پہ لیکن اس نرمی پہ شعر آیا. یہ جو جاوید اختر صاحب ہے نا, جو سب ان کے جو والد صاحب تھے,
जानिसार अख्तर, बहुत उम्दा शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। तो उनका शेर है, देखिए क्या कह रहा था मैं, नरमी। हाँ, तो नरमी को बहुत उम्दा शेर साहब कहते हैं कि अब इससे ज्यादा नरमी और क्या बरतूं। देखिए तशबीह देखिएगा, अब इससे ज्यादा नरमी क्या बरतूं, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। दिल के जख्मों को छुआ है, तशबीह बहुत। अब इससे ज्यादा और क्या नरमी बरतूं, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। क्या तस्वीर, बहुत सुंदर तस्वीर, कामयाब तस्वीर। तो ये नरमी से आ रहा है। तो अगर नरमी है साहब तो ये अदब है। ऐसे एक चीज और बता दें कि जैसे अगर आप शमाइल तिरमिजी पढ़ें, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी होगी, शमाइल तिरमिजी नहीं पढ़ी, तो मैंने यहाँ यूथ देखे ना, मैं बच्चों को मैंने तकरीबन 3-4 मरतबा पढ़ाई है, 3-4-5 मरतबा जब मैं संडे क्लास लेता था, तो मैंने बाकायदा उसको सबकन पढ़ाई। और वो पढ़ने की चीज है। मैं जल्दी से बता दूं शमाइल है क्या। इमाम तिरमिजी थे ना, जिनकी सुनन तिरमिजी, उन्होंने कमाल किया था। कमाल ये क्या था, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा जो है, सरापा को उन्होंने नज्म कर लिया एक अलग किताब में, उसको कहते हैं शमाइल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल कैसे से लेकर और नाखून कैसे थे, ये सबको नज्म कर लिया अहादीस में सहाबा कराम से, जो वो उनको निकाल के उसको कहते हैं शमाइल। तो इसलिए सुनन तिरमिजी के मुताल्लिक़ मुहद्दिसीन ने ये लिखा कि जिसके घर में सुनन तिरमिजी है, ऐसा है जैसे नबी उसके घर में। अगर आप शमाइल पढ़िए तो ऐसा लगेगा कि आप नबी पाक को देख रहे हैं। तो ये एक है साहब, अगर आपने नहीं पढ़ी, अल्लाह ने चाहा तो कभी हो जाएगा वो भी, लेकिन ये शमाइल पढ़ने की चीज है। तो मैं क्या कहा, हाँ, तो उस शमाइल में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से, सुनिए, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। चाहे जितना भी हुस्न गुस्सा आया, हुस्न ने अपनी आवाज का जो टोन था ना, वो ऊपर नहीं किया। अब ये है एक अदब जो उनको सीखना चाहिए था कि आवाज ऊपर ना हो। तो ना घर पे हो ना बाहर हो, ना घर वालों पे हो ना बाहर वालों पे हो, आप ना घर में हो ना मस्जिद में, आवाज नीचे रहे। आपने देखे ना, अराबी ने पेशाब किया, शेख साहब पेशाब किया मस्जिद में, वो सब चीखे नहीं। मतलब वो वक्त था कि आदमी चीखे कि भाई बेहुरमती कर रहे हो मस्जिद में, मस्जिद की बेहुरमती कर, मस्जिद में पेशाब कर रहे हो। यहां अक्सर कभी हो जाता है किसी ने लाइट जला दी, अबे यार बंद कर, यार बंद कर, फिर फंग, अबे कैसे आदमी यार बंद कर दिया। आपने चढ़ा गया, तो ये अब ये यहां पेशाब कर रहा है, यहां सहाबी पेशाब कर रहे हैं और हुस्न चीख नहीं रहे, नागवार हो रहा था इस बात में, ठीक है। और जब कुछ सहाबा दौड़े उनकी तरफ तो उसने कहना अब देर हो गई अब इसको फारिग हो लेने दो, अब पेशाब को रोकना इसके इख्तियार में नहीं, ये फारिग हो ले। जब फारिग हो गए तो फिर उस हमने सहाबा जाइए पानी लाइए, इसको साफ करिए, और फिर उस सहाबी को बुलाया, और देखिए ये थे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलाया। बहुत मौके से कहा कि आपका कभी मस्जिद में आना नहीं हुआ? नहीं अल्लाह रसूल हमको नहीं मालूम। कहने नहीं, ये मस्जिद है और मस्जिद के ये आदाब है। अब वो बदू थे, आए थे, अब उनको मालूम हो गया। लेकिन हमको आपको ये मालूम हो गया कि मस्जिद में ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, चाहे आदमी कुछ भी करे। मैं मिसाल दे दूं, नासिर पता नहीं आप लोग याद नहीं है, वो एक कॉन्वर्ट आदमी, कभी नहीं, बाज जो है ये वाकया सब कभी नहीं भूलूंगा। उनमें से एक वाकया ये कि साहब वो एक
2 کانورٹ خواتین، امام سائکس کی جس زمانے میں ہوتا تھا کلاس سنڈے کو غیر مسلمین کے لیے یا نیو مسلم، وہاں آتی تھی، تو ان کے پوتی ان کو وہ لے آیا قرآن شریف سکھانے کے لیے. ابھی غیر مسلم نیو مسلم خواتین دو، وہ ماشاءاللہ اپنے پوتے پوتیوں کو انہوں نے مسلمان کیا چھوٹے، اور ان کو اب وہ چاہتی تھی کہ مسجد سنڈے کلاس میں مسجد لے کے آئے. اب نیو کانورٹ حجاب میں سب خواتین پورا اسکارف پہن کے امام سائز کی کلاس میں گئی، تو امام صاحب نے کہا ایسا کریے نیکسٹ سنڈے کو آپ لے آئیے، یہاں پہ قرآن کلاس ہوتا ہے. اب وہ دونوں جو تھی وہ امام صاحب کی کلاس میں گئی، انہوں نے کہا پہلے ہم بچوں کو مسجد چھوڑیں. اب یہاں پہ کلاس چل رہا تھا، اب 1-2 لوگ ہم نام نہیں لیں گے، وہ خیر چلے بھی گئے یہاں اٹھے، وہ یہاں قرآن شریف پڑھے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے. تو وہ دونوں خواتین آئی تو انہیں دیکھا کہ یہ بچوں کلاس ہوا، تو ان بچوں کو لے کے یہاں پہ آ گئی اور کسی ٹیچر سے بات کرنے لگی کہ بتائیے ہم کو رجسٹریشن کرانا ہے بچے کو، کب کیا ہے. اب آپ دیکھیے جہالت دیکھیے، وہ جو صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ 2 خواتین مردوں کے سیکشن میں ہیں. اب آپ کا کیا، وہ صاحب چیخنے لگے، اور نہ صرف چیخنے لگے بلکہ انہوں نے کھڑے ان دونوں کو نکال دیا مسجد سے. وہ دونوں شاک میں، وہ دونوں اس بینچز میں باہر بینچ تھی، بینچ پہ بیٹھ کے دونوں رو رہی ہیں، میں تھا نہیں، وہ رو رہی. کسی نے مجھ کو فون کیا کہ حافظ صاحب جلدی آئیے، یہاں پہ 2 خواتین ہیں، یہ گوری لگ رہی ہیں، یہ رو رہی ہیں. تو میں نے کہا رو رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ کہنے نہیں آپ سے کچھ ہوا ہے. میں نے کہا کہ مسجد میں، تو خیر میں جلدی سے آیا، میں آیا تو دیکھا وہ دونوں رو رہی ہیں. تو میں گیا، میں نے کہا سسٹر واٹ ہیپنڈ؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہم لوگ کبھی مسجد میں گئے نہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم مردوں کا سیکشن الگ ہے اور سیکشن الگ ہے، ہم تو فلاں مسجد میں جاتے تھے. تو یہاں بعض مسجدوں میں عورتیں مرد سب اکٹھا ہوتے ہیں، بعض مسلوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم. ہم تو اپنے پوتے پوتیوں کو کہ قرآن شریف کے لیے آئے تھے، اور ہم گئے تو اندر ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ اتنے کس کے ہم لوگوں کو چیخے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو نکال دیا. اور وہ صاحب یہاں جب گئے تو بہت جھوم جھوم کے اپنا قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور اس پہ بڑا فخر کر رہے تھے کہ ہم نے 2 عورتوں کو مسجد سے نکال دیا. اب یہ جہالت، خیر میں نے بہت ہاتھ پیر جوڑے ان سے. کانورٹس کا ایسا یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر دل ٹوٹ گیا تو یہ لوگ اسلام تک چھوڑ دیتے ہیں. بہت سمجھایا، بہت وہ کیا، سمجھا، بس ان کے آنسو ہم نے نہیں پوچھے، باقی طریقے سے ان کو دلاسا دلایا جتنا ہو سکتا ہے. ان کو لے کے وہاں گئے، میں نے امام صاحب نے یار ان کو سمجھانا، یار یہ اپنی ہم لوگ کے جو دیسی لوگ انکل آ جاتے ہیں یہ ان کا ہے. تو لیکن تو اب یہ صاحب ادب کی بات کرے نا، یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، تو بھائی ذرا مطلب ادب ہونا چاہیے. تو اس کو بس یہ آیت یاد رکھیے گا، لمبا ہو گیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اگر آپ با ادب بننا چاہیں تو یہ آپ کے اختیار میں، اگر آپ بدتمیز بننا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے اختیار میں. وقد خاب من دساہا. بس اتنا ہی رکھیے صاحب. دیکھیے عارف بھائی آ گیا، عارف بھائی کے لیے اشعار میں نے نکالے تھے پچھلے ویک یہ تھے نہیں. شیخ صاحب بڑی جلدی میں دعا کرو. پچھلے ویک یہ تھے نہیں. اب ڈبل دو کو ڈبل شیئر دیکھ رہے ہیں صاحب یہی چند اشعار ہے صاحب، بس اس کو دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ صاحب یہ علم کا سودا، یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں، یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں. ایک شخص کی یادوں کو، یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تو اب بھی خفا ہے مجھ سے،
دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ تو اب بھی خفا ہے مجھ سے، تیری آنکھوں نے تو کچھ اور کہا ہے مجھ سے. لوگ کہتے ہیں تو اب بھی خفا ہے مجھ سے، تیری آنکھوں نے تو کچھ اور کہا ہے. تو صاحب یہ بھی شعر بڑا اچھا کہتے ہیں، 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی. 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی. تم آؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی. تم آ جاؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی. دیکھیے صاحب ایک بڑا لطیف سے ایسا احساس ہے، جس کو جتنی محبت ہوتی ہے صاحب ایسا تعلق ہوتا ہے. کہتے ہیں آنکھیں جو اٹھائے تو محبت کا گماں ہو. آنکھیں جو اٹھائے تو محبت کا گماں ہو، نظروں کو جھکائے تو شکایت سی لگی ہے. بہت دھیان لطیف ہے. آنکھیں جو اٹھائے تو محبت کا گماں ہو، نظروں کو جھکائے تو شکایت سی لگے ہے. دیکھیے دلی کے پر اس نے شعر کہا، کہتے ہیں دلی جو کبھی تھی، دلی کہاں گئی، دلی کہاں گئی تیرے کوچوں کی رونقیں. دلی کہاں گئی، ہاں دلی کہاں گئی تیرے کوچوں کی رونقیں، گلیوں سے سر جھکا کے گزرنے لگا ہوں میں. گزرنے لگا ہوں. ہر جگہ پہ یہی حال ہوتا ہے. اور ان کا یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو. آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، وہ سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو. حیدرآباد کی گلیاں یاد کر آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم. جب لگے زخم، سنیے آج کا جو معاشرہ ہے ظلم کا، جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے. جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا لی جائے. یہ آج کا ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا لی جائے. اور ایک شعر اور دیکھیے صاحب یہ محبت کا کہتے ہیں کہ صاحب میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں. اب دیکھیے صاحب ذکی بھائی اس میں دیکھیے بس شاعری یہی ہوتی ہے صاحب، لطافت. میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں، وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہے مجھے. جب وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہے مجھے. میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں، وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہے مجھے. ایک اس میں شعر میں دیکھا تھا، اگلے ویک اللہ نے ہمت دی تو صاحب وہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے، میں سوچا اندلس کے اوپر، نہیں خود ہی تو ہے اندلس کے اوپر، اسپین کے اوپر. جب وہ گئے تھے تو بڑا دل چاہا تھا کل پڑھنے کا، تو اگلے اس میں جائیں گے. اس میں بڑی حسرت بھی ہے اور بڑا تاریخ کے اشارے بھی ہیں اور ماتم بھی ہے. اندلس اس لیے یاد آتا ہے صاحب کہ آج کل جو ہندوستان میں ایک کے بعد دوسری
मस्जिदें ये लोग मिस्मार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान को बिल्कुल मुदलस बना के छोड़ेंगे साहब। मथुरा की इतनी बड़ी जामा मस्जिद, उसको ये लोग मंदिर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है मस्जिद। मथुरा लखनऊ के करीब लिखा है, करीब क्या थोड़ी दूर। हाँ नहीं वो अलग है। तो अल्लाह ताला सर दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा तबारक रब्बना तआला या जलाल वल इकराम। अल्लाह ताला हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा गया है, सुना गया है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जिंदा रख और ईमान ही पर मौत अता फरमा। ये जो आज जनाजा है उमर राना साहब का, जो इनसे हरकत हो गई, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा। अपने रहम करम से इनकी इस ख़ता को माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताला अपने रहम करम से अल्लाह ताला इनको जन्नत अता फरमा दे। और भी जिनका इंतकाल हुआ सबकी मग़फ़िरत फरमा। मौलाना बहाउद्दीन साहब का जो पिछले वीक में इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला मौलाना साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनको आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। हम सबके वालिदैन को भी अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दोनों के दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना दे, हमारे बच्चों को बाअदब बना दे। अल्लाह ताला उनको जो है इस्लामी कल्चर को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमा और हराम से अल्लाह ताला अपनी पनाह अता फरमा। तो ताला हम सबका ख़ात्मा जो है वो ईमान में फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।